ہمارے پیغمبر نے فرمایا فعلیہ بالصوم، وہ کثرت سے روزے رکھے، 2-4 روزے نہیں، 2-4 روزوں سے خواہش کم ہونے کے بجائے بڑھے گی، اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے، اتنی کثرت سے اتنے کنٹینیو روزے رکھے کہ اس کی خواہش کم ہو جائے۔ روزہ رکھنے سے 2 فائدے ہوں گے، جسمانی قوت کمزور ہوگی، روحانی قوت بڑھے گی، کیونکہ عبادت ہے۔ نظر کی حفاظت کے لیے، خواہش پہ کنٹرول کرنے کے لیے صرف جسمانی قوت کا کم ہونا کافی نہیں ہے، روحانی قوت کا بڑھنا بھی ضروری۔ عبادت میں دل لگے گا اس کا، پاکیزہ چیزوں میں دل لگے گا۔ کیسا مزہ ہوتا ہے یار جب انسان افطاری کے لیے بیٹھتا ہے بھوکا پیاسا، اللہ کے لیے اس نے بھوک پیاس برداشت کی، اور اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیری ہی دی ہوئی یہ بھیک ہے، تیرا ہی دیا ہوا یہ رزق ہے جس سے میں افطار کر رہا ہوں۔ اللہ کی محبت پیدا ہوگی کہ دوسرے کاموں میں لگے گا۔ وہ کہتی دنیا میں سب کچھ نہیں ہے، اللہ کی محبت بھی چاہیے، اور یہ محبت جتنی زیادہ ہوگی صحت بھی اچھی ہوگی، اس سے سکون پیدا ہوگا۔ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بات کیا چل رہی تھی، میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا یار۔ ہاں، تو روزے رکھو کثرت سے، اور جلد کیا کرو، نکاح کرو۔ ہاں، میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے یہ اتنی خواہش مرد میں رکھی کیوں ہے، اور یہ جو ہاتھ چلانے والے لوگ ہیں اس کے سوسائٹی کو کیا نقصان ہوتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، باڈی کو کیا ہوتے ہیں وہ تو میں نے موٹے موٹے آپ کو ایک آسان لفظوں میں سمجھا دیا، سوسائٹی کو کیا ہوتے ہیں وہ بھی سمجھیں۔ دیکھو قدرت نے ایک پروسیس رکھا ہے کہ مرد جب بالغ ہوگا اس میں عورت کے بارے میں بہت سخت جذبات پیدا ہوں گے، کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، نہ چاہتے ہوئے شادی کرے گا، یہ اس سے ایک لڑکی کا گھر بسے گا، بیٹیاں والدین پہ بوجھ نہیں بنیں گی۔ ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ پتہ نہیں آج لڑکوں کو کیا ہو گیا، ان کی 6 بیٹیاں بڈھی ہو رہی تھی بیچاری۔ کہتے ہیں یار ہمارے دور میں نا لڑکوں سے ہم جوتے گھسواتے تھے، ہمارے باپ دادے، پھر جا کے رشتہ دیتے تھے، وہ اتنے چکر لگواتے تھے، اتنے انٹرویو لیتے تھے ان سے۔ تو اسلام نے، اللہ نے مرد میں یہ خواہش اس لیے رکھی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کرے وہ، کیونکہ آپ کی چاہت پہ اگر ڈال دیا جائے تو آپ کہیں گے ایکچولی کر کے میں نے بھی پڑھنا ہے، ایکچولی میں نے یہ کرنا ہے، تو اس سے خاندانی نظام کا کیا ہو گیا؟ انگریز نے یہی تو کیا۔ وہ لوگ جب بالغ ہوتے تھے تو انہوں نے زنا شروع کر دیا، ہاتھ سے خواہشات پوری شروع کر دی، اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے پھر انہوں نے کہا ایکچولی اگر ہم شادی بیاہ اور یہ میں ترقی چاند پہ تمہارا باپ جائے گا، مریخ پہ تمہارے ماموں کو بھیجیں گے ہم کیا، تو یہ شادی بیاہ اور بچوں کے چکر سے نکلو، اور پھر ایکچولی کر کے نا، تو وہ حرام طریقے سے خواہشات پوری کر لی انہوں نے، نکاح وکاح سوسائٹی سے کیا ہو گیا، ختم۔ اب چاند پہ تو پہنچ گیا، لیکن جو بیچارہ چاند پہ جاتا ہے نا وہ بھی نیچے آ کے بڑھاپے میں کیا کر رہا ہوتا ہے، کتے پال رہا ہوتا ہے۔ اور اب ان قوموں کو فکر ہو گئی ہے کہ ہماری گروتھ ریشو اتنا گر رہا ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود ہم چند سالوں کے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے، شارٹ، وہ ترقی یافتہ قوم ہی ختم ہو جائے گی۔ عجیب بات ہے یار، ایسی ترقی کہ آپ انتہا تک پہنچے اور پھر پہنچنے کے بعد آپ کی نسل ہی ختم ہو گئی، اس سے تو وہ غریب اچھا ہے جس کی نسلیں تو چل رہی ہیں۔ یہ یورپ کی رپورٹ ہے کہ 50 سال کے بعد مسلمان وہاں سب سے زیادہ ہوں گے، تبلیغ کی وجہ سے، تبلیغ کا بھی اثر ہے لیکن گروتھ ریشو کی وجہ سے مائنس میں جانا شروع ہو گئے ہیں۔ وہی ایکچولی کر کے نا کہ 2 بچے ہی اچھے، تو انہوں نے کہا جب 2 بچوں پہ خرچہ ہوتا ہے تو ایک پہ اس سے کم خرچہ، جب 2 ٹینشن ہے تو ایک کم ٹینشن ہے۔ پھر بعض لوگوں نے کہا ایک بھی نہ ہو تو ٹینشن فری، کیونکہ ایکچولی گورنمنٹ نے جو ایکچولی سکھایا تھا اس ایکچولی میں پبلک نے ایک ایکچولی اپنی طرف سے اور ایڈ کر دیا۔ اسلام نے یہ ٹینشن ہی ختم کر دی، اسلام نے کہا یہب لمن یشاء اناثا، اولاد تو گفٹ ہے، گفٹ تو جتنا زیادہ وہ اچھا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں دوسرا، ایک آدمی کہتے ہیں ایکچولی میرے 2 بچے گفٹ ہے، دوسرا کہتے ہیں ایکچولی جب گفٹ 2 ہے تو 4 ہو تو اور زیادہ اچھا ہے، تو میرے 4 ہیں۔ اگلا کہے گا یار جب گفٹ ہے نا تو تحفے تو 8 ہو تو اور زیادہ اچھا ہے، تو ایکچولی کتنے ہونے چاہیے؟ اسلام نے اس سمت پہ چلایا ہے آپ کو، نہیں آ رہی بات؟ اور وہ جو کمنٹس میں نے بتایا تھا نا، ایک صاحب نے میرے اس طرح کے بیانات پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ ابے یہ مولوی لوگوں کو الو بنا رہا ہے، عورت کو چاہیے ایکچولی وہ آفیسر بنے اور پھر بڑھاپے میں نے کہا تھا نا پھر میاں ہے نہیں کتے پالیں گی، تو میں نے کہا تھا کہ بڑھاپے میں، اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے بڑھاپے میں کوئی بھی نہیں ہے تو 2 ملازم رکھ لے،
پیسہ اتنا کمائے, اتنی اچھی پینشن ملے کہ اس سے کیا رکھ لے خدمت کے لیے, 2 ملازم. یہ دماغ دیکھو کدھر جا رہا ہے. وہ ملازم تمہیں وہ محبت دے گا جو پوتے نواسے اولاد اپنی ماں کو محبت دیتے ہیں, جو شوہر اپنی بیوی کو محبت دیتا ہے. بڑھاپے میں میاں بیوی کے درمیان صرف محبت ہی ہوتی ہے حقیقت میں, اس سے پہلے تو مستیاں ہوتی ہیں. صحیح جو میچور محبت ہوتی ہے نا وہ بڑھاپے میں ہوتی ہے, یہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے. اور پھر جو اولاد دیتی ہے, اور اگر فرض کر لو کہ چلو ٹھیک ہے جی یہ 2 ملازم آپ کو وہی محبت دیں گے جو دادیوں نانیوں کو ملتی ہے محبت, یہ ملازم بڑھاپے میں کیا رکھیں گے پھر؟ ابے نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ بھی کیا ملازم رکھیں گے؟ اگر یہ اتنے مالدار ہوتے تو تمہاری جاب کیوں کر رہے ہوتے؟ یہ آپ قوم کو وہ حل دینا جو سب کے لیے ہو. وہ 4 عورتیں جو کوئی مینیجر بن گئی, کوئی بہت بڑی تاجر بن گئی, ان کو تو آپ نے بڑھاپے میں کہہ دیا وہ کیا رکھیں گی؟ ملازم. اور جو ملازم پیشہ لوگ تو زیادہ ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں, وہ ملازم کیا رکھیں گے؟ وہی مثال ہے نا, ایک خراب عورت تھی, کسی بندے سے کہنے لگی کہ مجھے لے کے بھاگ جاؤ, تو وہ بندہ میرے پاس آیا, کہنے لگا میں نے اس کو کہا کہ مجھے کون لے کے بھاگے گا اگر میں تجھے لے کے بھاگوں گا. میں تجھے اگر ٹھکانہ دوں گا تو مجھے ٹھکانہ کون دے گا؟ یہ حل سکھایا جا رہا ہے کہ جی لینڈ لارڈ قسم کی جو لیڈیز ہیں وہ بڑھاپے میں وہ جاب کریں, پیسہ کمائیں, بڑھاپے میں کیا رکھیں؟ ملازم رکھیں. تو ملازم بڑھاپے میں کیا رکھے گا میرے بھائی؟ وہ تو اولڈ ہاؤس میں گورنمنٹ کے پیسوں پہ پل رہا ہوگا, اور ایپلیکیشن کے لیے میں تنہائی دور کرنے کے لیے کیا بلا رہا ہوگا؟ بندہ رینٹ پہ. تو وہی بات ہے, اس سوسائٹی کو جس نے دیکھا ہے وہ اس سوسائٹی میں ہماری عورتوں کو دیکھے, بوڑھی عورتوں کو, دادیوں کو, نانیوں کو. خدا کی قسم ایسی, ہاں کچھ گھروں میں ظلم بھی ہے, ناانصافیاں بھی ہیں, لیکن ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے. جہاں بھی خاندانی نظام مضبوط ہوگا وہاں محبتیں ہوں گی. کہیں کہیں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, اور اکثر تو لڑائیوں کی وجہ بھی محبت ہی ہوتی ہے. اس نے مجھے پوچھا کیوں نہیں, اس نے مجھے عید پہ بلایا کیوں نہیں, تو محبت تھی تو لڑے گا نا وہ. گوروں کے ہاں تو ہے ہی نہیں کہ مجھے پوچھا کیوں نہیں گیا, تو میرا کیا لگتا ہے میں تجھے پوچھوں. ایک ہی لڑائی ہو رہی ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں, وہ بھی ختم ہو گئی, کیونکہ جب دونوں کا اپنا اپنا خرچہ ہو رہا ہے, لڑنے کے لیے بچا ہی کچھ نہیں ہے یار تمہارے پاس. خاموشی بہت ہے وہاں, سب چپ چاپ جا رہے ہیں. ہمارے یہاں شور شرابہ ہے, تو یہ نیگیٹو چیز ہے, شور شرابہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن شور کے لیے ہمارے پاس چیزیں بھی بہت ہیں. تو اس لیے جو اصل بات میں لے کے چلا تھا نا, ان تتقوا اللہ یجعل لکم, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے یہ اتنے زیادہ جذبات رکھے کیوں ہیں, اور پھر ہر طرح کی پابندی کیوں لگا دی کہ ہاتھ مت بھی کی طرف بھی مت جاؤ, زنا کی طرف بھی مت جاؤ. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شادی بیاہ اور گروتھ ریشو تمہارے ہاتھ میں نہ رہے, یہ کس کے ہاتھ میں رہے؟ یہ میرے ہاتھ میں رہے. میں جتنے بچے پیدا کرنا چاہوں گا اتنے ہوں گے. تم نہ چاہتے ہوئے بھی عورت کی تلاش کرو, اور پھر تمہارا نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ملاپ ہو, اور پھر نسل میری مرضی سے بڑھے کہ جتنے میں چاہتا ہوں, تاکہ ایکچولی کر کے جو دنیا کے ماہرین لوگوں نے گروتھ ریشو خطرناک حد تک گرا دیا ہے نا دخل اندازی کر کے, یہ تباہی دنیا میں نہ پھیلے. کچھ چیزیں قدرت نے ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھی ہیں, اگر ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے تو سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, انسان کے لیے ساری کائنات مسخر ہے. انسان کو یہ حق ہے کہ جانوروں کی نسلوں کو کنٹرول کرے. انسان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ کتنے بچے پیدا ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے, یہ انسان سے اوپر کی کوئی ذات ہونی چاہیے جو خدا ہے. انسان کو انسان پر اتنا حق نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو آنے سے روک دے. نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ ہمیں جتنا اس دنیا میں رہنے کا حق ہے اتنا ہی ہمارے بعد والی نسلوں کو بھی حق ہے. اس کا حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں روکیں, نہ ہم ان کو روکیں. تو یہ نظریہ جو ہے نا, یہ جو گروتھ کنٹرول یہ سب ان لگے جو ملحد لوگ ہیں, جو مذہب کو خدا کو وہ کہتے ہیں جب ہم اتفاق سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر جو مرضی کرو بیٹھ کے. ہم کہتے ہیں پیدا ہی نہیں ہوئے, تو پیدا کیا ہے بھائی کسی نے, تو اس سے پوچھیں گے ہم کہ کیا رزق کے دروازے ختم ہو رہے ہیں, کیا رزق وسائل ختم ہو رہے ہیں, تو پھر ہم کنٹرول کریں. وہ کہتے ہیں یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے, وہ اللہ میں کہتے ہیں یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ ہے. تو کھوپڑی بہت اہم اللہ کی طرف سے ایک, کبھی کبھار میں یہ کھوپڑی استعمال کرتا ہوں نا, میں سوسائٹی کے اگینسٹ جاتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے ایسا تو نہیں سب کی کھوپڑی ٹھیک ہو, میری خراب ہو گئی ہو کہیں.
کیونکہ ہر آدمی مخالفت کر رہا ہے, ہر آدمی مخالفت کر رہا ہے, دیندار مخالفت کر رہے ہیں. یار مولوی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے وہ پاگل والا لطیفہ بہت یاد آتا ہے. کبھی کبھار سوچتا ہوں یار ہم بھی کمپرومائز کر لیں. ابھی ایک میرا بیان بہت عرصے سے سن رہے ہیں, ایک صاحب, ایک بچی بالغ ہوئی, اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے, تو مجھے آ کے کہنے لگے یار اس کم عمری میں کیوں شادی کر رہے ہیں. میں نے کہا یار کم از کم آپ ہمارا 10 سال سے بیان سن رہے ہو, آپ کا دماغ نہیں بنا تو پھر کس کا بنے گا دماغ یار؟ کتنی مثالیں سامنے آ گئی, فلاں کی اس عمر میں نکاح ہوا, کتنی کامیاب لائف, فلاں کا نکاح ہوا, آپ بھی یہ بات کر رہے ہو. تو مجھے کبھی کبھار لگتا ہے شاید میری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کم عمری میں ہر ایک کے حوالے نہیں کی جائے گی, دیکھا جائے گا کہ وہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو سنبھال سکے. سن رہے ہیں بات؟ ابھی اس کو دیکھا بھی جائے گا. ہاں اگر وہ اس کے جوڑ کا نہیں ہے تو پھر تو میرے بھائی 40 سال میں بھی نہ کرو نا. کم عمر بچی کی شادی جو بالغ ہوئی ہو اس کی تو اور زیادہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو سسرال ظالم نکلے اور اس کے نو عمر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے, یہ نہ ہو, یا اس پہ اس کی کام سے زیادہ بوجھ, اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دے. بات ہے کفوف کی. اگر حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو اس کا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو نکاح میں تاخیر مت کرو. یہاں بھی حدیث میں جوڑ کا تذکرہ ہے, جوڑ کا نہیں مل رہا, یا آپ کو خطرات ہے یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس سسرال میں جا کے, پھر نہیں کرو آپ. تو مجھے جب میں بات کرتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے شاید ہماری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. وہ ایک پاگل والا لطیفہ جلدی سنا دوں, بہت پرانا ہو گیا لیکن اب لطیفہ بھی مزے کا ہے نا, وہ فٹ آتا ہے ان حالات. ایک بادشاہ سلامت تھے, ان کو کسی نے بتایا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ بارش ہونے والی ہے, جو بارش کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. بادشاہ نے وزیر کو بلایا, ابے بھائی یہ تو سارے پاگل ہو جائیں گے, بارش تو پورے ملک میں برسے گی, کون بچے گا یار, اور وہی پانی کنووں میں جائے گا, وہی دریاؤں میں جائے گا, تو جو پیے گا پاگل ہو جائے گا, ہم کیا کریں. بادشاہ وزیر نے بولا کہ یار ہماری 30-40 سال کی عمر رہ گئی ہے, جو بھی ایک ایوریج ہوتی ہے, تو ہم ایک اتنا بڑا ڈیم ہم دونوں اپنے لیے بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ساری زندگی اس سے پیتے رہیں گے, باقی عوام کو ہونے دو پاگل. بارش ہوئی, بادشاہ وزیر نے چھپڑ میں ڈیم بنا لیا, یہ دونوں اس سے پانی بھر بھر کے لاتے پیتے, قوم نے وہی پانی پیا, سارے کیا ہو گئے, پاگل. جب سارے پاگل ہو گئے تو وہ تو سارے ایک جیسے ہو گئے. ان کو پاگل کون لگنے لگا, بادشاہ سلامت. ان کو کون پاگل لگنے لگا, بادشاہ سلامت. اور وزیر, تو انہوں نے جلوس نکالا بادشاہ اور وزیر کے خلاف کہ یہ دونوں پاگل ہیں, ان کو کیا کرو. جیسے ایک آدمی الٹا کھڑا ہو جائے نا تو ساری دنیا اس کو کیا لگتی ہے, الٹی. اس نے کہا ان کے خلاف جلوس نکالو. اب بادشاہ کی حکومت کے لالے پڑ گئے, یار ساری قوم جلوس نکال رہی ہے, بادشاہ وزیر پاگل ہیں, ان کو باہر نکالو, دوسرا لے کر آؤ, ہم میں سے کوئی لے کر آؤ. تو بادشاہ ٹینشن میں آیا, اس نے بولا یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے, اب کیا کریں. وزیر نے بولا ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے, 2 گھونٹ ہم بھی پی لیتے ہیں. تو سوسائٹی سے جو مخالفت ہو رہی ہے نا, مجھے کبھی کبھار وسوسہ آتا ہے کہ یار طارق صاحب 2 گھونٹ تم بھی پی لو, وہی باتیں شروع کر دو جو پبلک کر رہی ہے. ایکچولی کر کے نا, ایجوکیشن ایکچولی کوئی بات نہیں ہے, سکسیس جو ہے نا وہ اصل میں اسٹرگل سے آتی ہے, اور پھر پڑھو اور پھر ایجوکیشن, آپ کی سوسائٹی ترقی کرے, ہم نے چاند پہ جانے, کیا بچے پیدا اور شادیاں وادیاں, یہ کیا ہے یار, ایجوکیشن فوکس کرو. کوئی بات نہیں, پھر ہمارا لیبرل طبقہ تو اور آگے گیا ہے, زنا ہو گیا تو کیا ہے یار, اس سے ڈاکٹر تو کہے گا زنا سے بھی صحت کو کوئی نقصان ہوتا ہے کیا. ڈاکٹر پر تو ایک ہی چیز مسلط ہوئی ہوئی ہے نا, صحت. وہ اور تو کچھ سوچنے کا اس کو بیچارے کو, تو MBBS جب اس نے کیا ہے تو صحت ہی پڑھتا رہا ہے نا. ابے بھائی صحت کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے, زنا سے یہ ہوگا کہ کم بخت شادی نہیں کرے گا تو لڑکیاں گھروں میں بیٹھیں گی, وہ بھی زنا کریں گی. پھر جب سب زنا کریں گے, اللہ معاف فرمائے, تو آپس کا جو ایک ریلیشن ہے, چچا ماموں خالہ پھپھا تایا دادا نانی, وہ کیا ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. جب وہ برباد ہوگا تو پھر کیا ہوگا, پھر خودکشیاں ہوں گی, ڈپریشن میں جائیں گے لوگ. تو اس کا حل کہتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹر ہم پیدا کریں گے جو خودکشیوں سے کیا کریں گے, کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا خودکشیوں سے. یہ نفسیاتی ڈاکٹر تو یورپ امریکہ میں پڑھ کر آتے ہیں, وہاں خودکشیاں نہیں روک سکے, ہمارے یہاں کیا روکیں گے. کسی مولوی کو دیکھا خودکشی کرتے ہوئے آپ نے کبھی؟ کیونکہ ایکچولی نہیں ہے اس کے پاس, وہ سیدھا شریعت کو فالو کر رہا ہوتا ہے.
حالانکہ ہم جیسے مولوی ہیں جو پورے اسلام کو فالو بھی نہیں کر رہے, اللہ معاف فرمائے, ہم تو کون سا کوئی بہت بڑے پرہیزگار ہیں, ٹوٹے پھوٹے ایک اللہ نے لیبل لگا دیا ہے, وہ اتنا خوش ہے تو پورے اسلام کو جو بزرگان دین ہے, اولیاء کرام ہے, ان کی تو خوشی کا عالم ہم نہیں سوچ سکتے. تو بھائی یہ آپ کی ڈپریشن, آپ کی اسٹریس اور یہ ساری چیزیں دور ہوں گی نیچر کو فالو کر کے, اور نیچر کا راستہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا, کون بتائے گا؟ اسلام بتائے گا, اسلام بتائے گا آپ کو, خدا بتائے گا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کہتے ہیں یہ جو اسلام ہے نا, یہ لوگوں کی وہ نیچر ہے, فطرت ہے جس پر میں نے انسان کو پیدا کیا. اسی اسلام پہ چلو گے تو نیچر پہ چلو گے, اسلام سے ہٹ گئے تو نیچر سے ہٹ گئے تم. تو بڑھا لو کھوپڑی شریف میں یہ باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو مجبور ہو کے ہاتھ وغیرہ اور یہ سب چیزیں سے پرہیز کرو گے تو جذبات بھڑکیں گے, ڈپریشن میں جاؤ گے. تو میرے بھائی اس ڈپریشن کے علاج کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ, لڑکیوں کے ابا کے پاس جاؤ. پاؤں پکڑو یار, ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ہم غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. پھر وہ کہے گا تیری آمدن نہیں ہے تو پھر جاب تلاش کرو, پھر پڑھائی میں دل لگاؤ یار, کچھ بن جائیں تاکہ ہمیں ڈھنگ کا رشتہ مل جائے, پھر اس کو فوکس کرو. کیونکہ نبی نے فرمایا جو نکاح کی کوشش کرتا ہے اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لازم کر لیے. ہوتا یہ کہ نہ پڑھائی میں توجہ ہے, شادیوں والے بیانات سنے ہوئے, پھر جب لڑکیوں کے ابا گلی میں کتے چھوڑ دیتے ہیں, بھگاتے ہیں, اس کو گلی میں بھی نہ گھسنے دو, پھر مجھے فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ شادیوں میں بیان کرتے ہو, ہمیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا. تو ابھی میں شادیوں میں بیان کے ساتھ یہ بھی تو کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس قابل بنا دو تاکہ لوگ تمہیں رشتے دیں. اس زمانے میں لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہیں, آپ کچھ بن گئے نا, رشتے آپ کے پیچھے بھاگیں گے. لڑکی کے ابا کو آپ کی ضرورت آپ سے بھی زیادہ ہے, وہ خود آپ کے پیچھے آئے گا, کچھ بن جاؤ آپ. اور اگر آپ اس چکر میں لگے رہے نا, یہ اپنے آپ کو اسٹریس ختم کرنے کے لیے آڑے ترچھے طریقے آپ نے اختیار کر لیے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر جتنی آپ کی آمدن ہے, بھائی غریب لڑکیوں کی طرف جاؤ نا. آمدن کم ہے تو کس کے پاس جاؤ؟ اس باپ کے پاس جاؤ جس کی آمدن آپ سے بھی کم ہے. تو ایسے بھی تو ہے نا. تو اللہ ہدایت دے. اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم, تو پانی نہیں انشاءاللہ میں نہیں پیوں گا. میں نے کہا کہ یار بادشاہت اس کی چلی گئی, پاگل بن گیا, تو اس سے بہتر تھا عقل مند رہتا, کسی جنگل میں گزارا کر لیتا. تو میرے بھائی ہم نے قرآن پڑھا ہے الحمدللہ, حدیث پڑھی ہے, فقہ پڑھا ہے, وہ فقہ جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہے.